نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم انفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی بک کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آج جس سورہ پہ ہم بات کریں گے وہ ہے سورہ انفطار، قرآن پاک کی سورہ جس کا نمبر ہے 82 اور یہ پارہ نمبر 30 میں ہے۔ اگر آپ خود سے مزید اس کے بارے میں پڑھنا چاہیں، جاننا چاہیں اس کی تفسیر، کیونکہ یہاں پر جو ہے بہت ہی مختصر الفاظ میں ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے میں بات کرتی ہوں، تو نمبر میں اسی لیے ہمیشہ بتاتی ہوں کہ اگر آپ کا دل چاہے کہ مزید آگے اس کو جانیں، اس کی تفسیر کے بارے میں، اس کے ترجمے کے بارے میں، تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں ان آیتوں کا ترجمہ آج آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر فرماتے ہیں آیا نمبر 6 میں، تو آج کے ہمارے ٹاپک کا نام ہے ایھا الانسان، کہ اے انسان۔ ایو کہتے ہیں کسی عربک میں کسی کو جب بلانا ہوتا ہے، تو اکثر ہم قرآن پاک میں یہ ورڈ پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے۔ تو آج جو ہے یہاں پر ڈائریکٹ انسان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ مخاطب ہو کر فرماتے ہیں ایھا الانسان، کہ اے انسان، تمہیں کس چیز نے اپنے پروردگار کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ جس پروردگار نے تمہیں پیدا کیا، پھر تیرے اعضاء کو درست کیا، پھر تجھے متناسب بنایا، یعنی کہ تیرے آنکھ، کان، ناک پرفیکٹ بنائے جیسے کہ ہونے چاہیے تھے۔ امیجن کریں اگر آنکھ ہی کسی کی آگے پیچھے ہوتی تو وہ دیکھنے میں کیسے لگتا۔ تو آج ہم اتنی خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق کو دیکھتے ہوئے بھی اس میں سے میل میخ نکالتے ہیں۔ اس کی آنکھیں چھوٹی ہیں، اس کی آنکھیں بڑی ہیں، اس کی ناک موٹی ہے، اس کی باریک ہے۔ امیجن کریں اس سے اپوزٹ ہوتا کہ 2 آنکھوں کی بجائے 1 آنکھ ہو کسی کی، یا آنکھ ایک ماتھے پہ رکھ دی جائے، یا اس سے بھی بری شکل ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اپنی صورت کو، دیکھو کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پرفیکٹ اس کو ترتیب کیا۔ جس صورت میں چاہا تم کو ترتیب دے دیا، بلکہ تم انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ یعنی کہ تم ایسے لوگ ہو، تم جس دن انصاف کیا جائے گا اس دن کو جھٹلاتے ہو۔ یعنی کہ آج تمہیں کھلی چھٹی مل گئی ہے، جو دل چاہتا ہے تم بولتے ہو، جو دل چاہتا ہے تم کرتے ہو، اللہ کی تخلیق کے اوپر بات کرتے ہو۔ تم ذرا بتاؤ تو صحیح کہ تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں، معزز لکھنے والے۔ یہاں پر اشارہ کس طرف ہے؟ کرامن کاتبین، جو کہ ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہر وقت، ایک دائیں اور ایک بائیں، لکھ رہے ہوتے ہیں۔ دائیں طرف نیکیاں لکھ رہا ہے فرشتہ، بائیں طرف جو انسان برائی کرتا ہے۔ ہر چیز، ہر ایکشن ہمارا جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ تم کرتے ہو، بے شک نیک لوگ عیش میں ہوں گے اور بے شک گناہ گار دوزخ میں، انصاف کے دن وہ اس میں ڈالے جائیں گے۔ وہ اس سے جدا ہونے والے نہیں، اور تم کو کیا خبر کہ انصاف کا دن ہے کیا؟ پھر تم کو کیا خبر انصاف کا دن کیا ہے؟ اس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے لیے کچھ نہ کر سکے گی، اور معاملہ اس دن اللہ ہی کے اختیار میں ہوگا۔ تو یہاں پر دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختصر الفاظ میں ہمیں وارننگ دی کہ اے انسان، تم کس دھوکے کا شکار ہو؟ تم اپنی تخلیق کی طرف دیکھو، اپنی صورت کی طرف دیکھو۔ پھر
سب سے چلیں وہ تو ایک بات ہے، لیکن جس کی طرف ہم کبھی بھی پے اٹینشن کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہم کسی ایسی جگہ پر جائیں یا خوشی یا جیسے کہ آج کل بڑا کبھی شادی کا موقع یا کوئی بھی خاص موقع ہے تو بڑی جلدی ویڈیو بنانا، پکچر بنانا، تو خاص کر ویڈیو کے بارے میں انسان کتنا محتاط ہو کے رہتا ہے کہ میری اچھی پکچر آئے، میری اچھی ویڈیو بنے، بولنا بھی سنبھل کے، یا پھر کسی ایسی ہستی کے سامنے جانا ہو تو بڑے نپے تلے الفاظ میں انسان بات کرتا ہے۔ لیکن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتے ہر وقت ہر جگہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہمیں شرم کیوں نہیں آتی؟ ان سے ہم غیرت کیوں نہیں کرتے کہ وہ ہماری ہر چیز لکھ رہے ہیں، اور یہ اس دن رجسٹرڈ ہمارے کھولے جائیں گے جس دن پھر ان کو کریکٹ کرنے کی، انہیں مٹانے کی، انہیں صحیح کرنے کی، برائی کے بدلے میں اچھا کرنے کی ہمارے پاس مہلت ہی ختم ہو جائے گی۔ بات پھر وہی ہے، پہلی بات تو علم نہیں، علم ہے تو سمجھ نہیں، سمجھ ہے تو عمل نہیں، بس اندھا دھند ہر چیز لیے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں، بولے جا رہے ہیں، زندگی بس کہہ لیں کہ ضائع کرتے جا رہے ہیں، کچھ خیال ہی نہیں، کچھ سمجھ ہی نہیں۔ تو سوچنے کی ضرورت ہے نا۔ پھر وہی بات آ جاتی ہے جو کہ میں ہر لیکچر میں کہتی ہوں کہ قرآن سے دوری، جتنا ہم قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں اتنی زندگی ہماری مشکل ہوتی جا رہی ہے، ہم خوار ہوتے جا رہے ہیں پوری دنیا میں۔ اور جیسے کہ شعر ہے نا علامہ اقبال کا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کہ یہی مسلمان تھے کہ جو گنے چنے تھے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ترقی دی، مال میں بھی، عزت میں بھی۔ کون سی چیز تھی جس نے عزت دی؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے احکام کو، آخرت کو سمجھ لیا تھا، انہوں نے سمجھ لیا اس چیز کو کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کے پیچھے ہم نے اپنے آپ کو تباہ نہیں کرنا۔ ایون کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام کو ترقی دی، ہر طرح کا مال دیا، لیکن ان کے دل میں مال کا لالچ نہیں آیا، انہوں نے مال کے پیچھے اپنے آپ کو فنا نہیں کیا، انہوں نے اپنی آخرت پہ فوکس رکھا۔ تو آج ہم اپنی حالت دیکھ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو اور ہماری جو عزت ہو رہی ہے پوری دنیا میں وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو معلوم کائنات کی سب سے زیادہ بامانی مخلوق بنایا ہے، یہ بھی انسان جانتا ہے۔ انسان کو ایک ایسا جسم دیا گیا ہے جو کہ انتہائی حد تک موزوں ہے، اس کو ایک ایسا دماغ دیا ہے جس سے بہتر عطیہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی کہ دماغ کو دیکھیں کہ اگر اللہ معاف کرے کسی کے دماغ میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے یا کام نہیں صحیح طرح سے کرتا تو اس بندے کی حالت ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ جس دنیا میں انسان کو رکھا گیا ہے وہ بھی ناقابل بیان حد تک انسانی ضروریات کے مطابق ہے۔ ہمیشہ اپنے ساتھ ذمہ داری لاتا ہے، یعنی کہ تحفہ کوئی بھی ہو انسان کو، یہی فطری اصول انسان کے معاملے میں بھی ہے۔ انسان کو جو غیر معمولی عطیہ ملا ہے وہ خود اس بات کا اعلان ہے کہ اس کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی جڑی ہوئی ہیں۔ وہ ذمہ داریاں یہ ہیں کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی امانت سمجھے، وہ خدا کے عطیات میں اللہ کی مرضی کے مطابق تصرف کرے۔ انسان کی بامانی تخلیق ایک انتہائی بامانی مقصد کے لیے ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک دن اس کو انصاف کی عدالت میں کھڑا کیا جائے گا اور یہ دیکھا جائے گا کہ کس نے اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں صحیح تصرف کیا، اور وہ کون ہے جو اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے میں ناکام رہا۔ یہ انسان اس دن جب دیکھے گا کہ انصاف کا دن جو موت کے بعد آنے والا ہے، اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام انسانوں کو اپنے ریکارڈ کے مطابق جانچے گا۔ اس جانچ میں جو لوگ پورے اتریں ان کے لیے جنت ہے، اور جو لوگ اس جانچ میں پورے نہ اتریں ان کے لیے جہنم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو یہ تھی چند باتیں جو کہ خاص اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
انسان کو پکار کر فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ آج کی بات کو کمپلیٹ کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔